شادی میں 5 شرطیں ہیں کم سے کم بتایا گیا. ان تبتغوا ایجاب و قبول, چاہو. باپ یہ کہے گا زوجت ابنتک ابنتی, میں نے اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر دی. تو دولہے میاں جو پورا گلستاں بنے بیٹھے, ارے کیا کیا پورا وہ چلتا تو دیکھنا پڑتا, یہ گارڈن پورا. تو وہ گارڈن سے پوچھا جائے گا کہ زوجتک ابنتی, میں نے اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دی. اب گارڈن کیا بولے گا؟ قبلت, میں نے قبول کی. یہ جو ہے ایجاب و قبول کے صیغے. لڑکی سے اجازت لی جائے گی اور پھر لڑکے سے اجازت لی جائے گی. اس کو کہتے ہیں ایجاب و قبول. یہ پہلی شرط ہے. ان تبتغوا, اور بے اموالکم کی قید لگائی گئی ہے. کم یہ مذکر کا صیغہ ہے, یعنی مال کون خرچ کرے گا؟ لڑکا, لڑکی نہیں. لڑکی والوں کے اوپر کوئی بار نہ ڈالا جائے. ان تبتغوا باموالکم, کم لا باموالکن, تم مال خرچ کرو. ایک اور دوسرے گواہ, 2 عادل بالغ گواہ ہونے چاہیے, 2. اور تیسرے مہر, اور چوتھے ولی, اور 5ویں دائمی قبضہ. دائمی قبضے کا مطلب ہوتا ہے نکاح متع حرام ہے. پہلے کیا ہوتا تھا اور آج بھی کچھ کرتے ہیں وہ حرام ہے, وہ کہ ایک متعین مدت کے لیے ایک متعین رقم پر, کہ اتنی رقم کے اوپر 6 مہینے کے لیے میں تجھ سے شادی کرتا ہوں, حرام ہے یہ نکاح متع. تو یہ نکاح ہمیں 5 شرطیں ہیں. اس میں مروجہ حلالہ کا بھی رد ہو گیا کہ بھئی اس سے شادی کر دیتے ہیں کہ رات گزارنے کے بعد اس کو طلاق دے دینا, حرام ہے یہ حلال مروجہ. جی تو یہ 5 شرطیں. علامہ البانی کی کتاب ہے آداب الزفاف, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ منگنی کی انگوٹھی پہنانا دولہے کو یا دلہن کو یہ نصارہ کا طریقہ ہے, لہذا بچا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ابن عمر کے بارے میں ہے کہ وہ بائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں. بائیں میں بھی پہن سکتا ہے, دائیں میں بھی پہن سکتا ہے. ہاں یہ سبابہ اور استا میں نہیں پہننا چاہیے, بکیا اس میں وغیرہ پہن سکتا ہے. جی منع کیا گیا. ولا متخذات اخدان, نہ مصافحات ہوں نہ متخذات اخدان. عورتوں کی 2 ہی قسمیں ہیں. پہلے ہوتی تھیں شاہدان بازاری, کوئی بھی جائے اور اپنی خواہش پوری کر کے آ جائے. بازار ہوتی تھی عورتوں کی, منڈی, جی اس کو کہتے ہیں مصافحات. کھلے طور پر زنا کرانے والیاں مصافحات. اور دوسرے متخذات اخدان, چوری چھپے آشنائی کرنے والی عورتیں. کھلم کھلا اعلانیہ بدکاری کرنے والی عورتیں مصافحات, اور چوری چھپے آشنائی کرنے والی عورتیں متخذات اخدان. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں بوائے فرینڈ بنانا. جی بوائے فرینڈ بنانا. اور عجیب بات ہے کہ یہاں کہا گیا متخذات اخدان. اے اسلام کی بیٹیوں, تم بوائے فرینڈ نہ بناؤ. کیوں؟ لِأَنَّهَا ستشعر احباطها اذا تركها. بوائے فرینڈ نے اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد اکتا کر کے اسے چھوڑ دیا تو, اکتا کر کے چھوڑ دیا تو یا ڈپریشن میں چلی جائے گی. تو اسلام یہ کہتا ہے میری بچیوں انتن غالیات, تم بہت قیمتی ہو. کوئی بھی غافل نوجوان اور غیر ذمہ دار نوجوان تمہارے جذبات سے نہیں کھیل سکتا. اس وجہ سے بتایا گیا کہ چوری چھپے آشنائیاں مت کرو, بوائے فرینڈ مت بناؤ. کبھی جس نے چھوڑ دیا تو تم ڈپریشن میں چلی جاؤ گی. اور اسلام تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہے, کہیں تمہارے جذبات مجروح نہ ہوں. جی یہ ہے قرآن حکیم. تو اس میں دیکھیے عورتوں کی کس قدر عزت افزائی کی گئی ہے.